رمضان المبارک میں جنگ بدر کے عنوان سے جب مسلمان اس واقعے کو پڑھتے ہیں، تاریخ کو دہراتے ہیں، تو ایک نیا جذبہ، ولولہ، ایک لگن پیدا ہو جاتی ہے۔ رمضان المبارک میں اگر ہمیں روزہ رکھنا، پیاسا رہنا، بھوکا رہنا مشکل نظر آتا ہے، تو جب ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ رمضان میں روزہ رکھنے کے باوجود، گرمی کی شدت کے باوجود اور پیاس کی طلب کے باوجود روزہ بھی رکھا، تراویح کا اہتمام بھی کیا اور ضرورت پڑنے پر میدان جہاد میں بھی اتر آئے۔ اور وہ جنگ بھی کہ ایک طرف دشمن اپنی پوری طاقت اور پورے وسائل کے ساتھ 1000 جنگجوؤں کی صورت میں اترا ہوا ہے، تو دوسری طرف صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی تعداد 313 ہے، اور ان کے پاس چند گھوڑے ہیں اور چند تلواریں ہیں اور چند زریں ہیں، لیکن اللہ پر توکل اور ایمان کی یہ کیفیت تھی کہ وہ اس باطل کے سامنے اور کفر کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے ہو گئے۔ اگر ضرورت پڑتی ہے تو انسان خواہشات کی قربانی کے ساتھ، مال کی قربانی کے ساتھ، اولاد کی قربانی اور جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے بھی تیار ہو۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہیں، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ آج فلسطین میں مسلمانوں پر غم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں اور بمبارمنٹ ہو رہی ہے، اور ایک محتاط اندازے کے مطابق 30,000 سے زائد مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، جس میں 60% عورتیں اور معصوم بچے ہیں۔ اور گزشتہ کئی رمضانوں سے یہ بربریت کا سلسلہ جاری ہے کہ تراویح کے دوران ان پر شیلنگ ہوتی ہے، ان پر لاٹھی چارج ہوتا ہے، افطار کے موقع پر ان پر گولیاں برسائی جا رہی ہے، ان کو قید کیا جا رہا ہے، ان کو زخمی کیا جا رہا ہے، اور بیت المقدس کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے، جوتوں سمیت اس پاک سرزمین کو روندا جا رہا ہے، اور پوری دنیا کے مسلمان خاموش تماشائی بن کر کھڑے ہوئے ہیں۔ اور اب تو 7 اکتوبر سے مسلسل 4-5 ماہ ہو گئے ہیں، لیکن ان کے ظلم کا یہ سلسلہ رکنے اور تھمنے نہیں پا رہا۔ تو مسلمان اس موقع پر ان کے لیے کیوں آواز نہیں اٹھا رہے؟ اور اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو آنے والا وقت پکار کر یہی کہے گا، دے موج حوادث ان کو بھی 2-4 تھپیڑے ہلکے سے۔ کچھ لوگ ابھی تک ساحل پر طوفان کا نظارہ کرتے ہیں۔ 58 اسلامی ممالک ہیں اور ان کی تنظیم OIC ہے، اور اس کے علاوہ پوری دنیا کے اندر جو عیسائی یا یہودی یا ہندو یا بدھسٹ یا جتنی بھی کنٹریز ہیں جو ہیومن رائٹس کے چیمپئن بنتے ہیں، جو حقوق نسواں کے لیے آواز بلند کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو جانوروں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، جو ایکویٹی اور مساوات کے دعوے دار ہیں، اور اقوام متحدہ اور یورپی یونین اور اس طرح کی جتنی تنظیمیں ہیں جو کفریہ ممالک میں اگر تھوڑی سی ان کے ساتھ ناانصافی ہو تو عالمی عدالت انصاف کا دروازہ وہ کھٹکھٹاتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن ایک مسلمان کی کوئی حیثیت نہیں، ایک مسلمان کی کوئی ویلیو نہیں۔ ایک مسلمان کا خون اتنا ارزاں اور اتنا سستا ہو چکا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے آپس کے اندر اتحاد اور اتفاق نہیں رہا۔ ہمارے حکمرانوں میں وہ ریلیجیس اور اسپریچول جو ایک دینی اور روحانی جذبہ تھا وہ ختم کر دیا گیا ہے، اور ہمیں عیاشی کے اندر اور ہمیں عیش و عشرت کے اندر
مبتلا کر دیا گیا ہے۔ تو رمضان المبارک ہمیں یہ سبق بھی دیتا ہے کہ مسلمان اجتماعیت کے ساتھ جب ایک صف میں کھڑے ہوں گے تو باطل کے اوپر ان کا رعب ہوگا، ان کا دبدبہ ہوگا، ان کی ہیبت ہوگی۔ اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بے تاب ہو جائے۔ خنجر لگے کسی کو تڑپتے ہیں ہم میر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ یہ صرف نعروں سے اور دعووں سے اور شعر و شاعری سے اور بیانات سے نہیں ہوگا، اس کے لیے حکمت عملی وضع کرنی پڑے گی، اس کے لیے پلاننگ کرنی پڑے گی، اس کے لیے بیداری کی ایک مہم ہمیں شروع کرنی پڑے گی، اس کے لیے احساس کا ایک جذبہ ہمیں اپنے اندر سے زندہ اور اجاگر کرنا پڑے گا۔ تو ایک تو مسلمان ہر فورم پر آواز اٹھائے، وہ سوشل میڈیا پر، ڈیجیٹل میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر، مین اسٹریم میڈیا، براڈ کاسٹنگ میڈیا پر آواز اٹھائے، اور پھر عالمی عدالت انصاف میں کیس لڑنے کے لیے وکلاء کا فورم ہو اور پینل ہو، اور غیر مسلم صحافیوں کو اور میڈیا پرسنز کو بھی یہ بات بتائی جائے اور ان کے سامنے حقیقت کو آشکارا کیا جائے، اور ان کے سامنے اسرائیل کی جارحیت کو ہم روز روشن کی طرح واضح کریں۔ اس کے علاوہ ان مظلوم مسلمانوں کی دستگیری کے لیے اور ان کی اعانت کے لیے ہم میدان میں اتریں۔ انہیں کھانا نہیں مل رہا، وہ پانی کی بوند کو ترس رہے ہیں، ان کا علاج نہیں ہو رہا، ایون کہ ہاسپٹلز پر بمبارمنٹ کر کے پوری دنیا کے قوانین کو چیلنج کر دیا گیا ہے، اور ان زخمیوں کو دوائیں اور ایمبولنس کی سہولیات نہیں مل رہی، مساجد اور مدارس کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے، ان کے گھروں کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا گیا ہے، وہ اپنے مردوں کی لاشیں دفن کرنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہوتا، کسی بھی وقت بمبارمنٹ ہو سکتی ہیں۔ تو کل کو ان معصوم بچوں کی آہوں کا اور سسکیوں کا اور ان کے آسمان کو چھو لینے والے نالوں کا اور فریاد کا ہم کیسے سامنا کریں گے؟ ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اے اللہ، اس رمضان المبارک کی برکت سے فلسطینیوں کی مدد فرما اور مسلمانوں میں جذبہ جہاد کو بیدار فرما، اور ہمیں اپنے بھائیوں کے لیے ہر طرح سے قربانی دینے کی توفیق نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ www.darsequran.com